بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پبلک نیوز کے نمائندے مستنصر صاحب کا دلی رنج اور افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ جس طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ امور کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیے، اس کی آپ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھے انسان تھے، اور میں نے ہمیشہ جب ایک انسان چلا جائے دنیا سے تو اس کی یہ گواہی دینا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا تھا اور وہ اپنے پیشہ ورانہ امور کو سر انجام دینے میں بھرپور محنت کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک صدقہ جاریہ اور ایک سرمایہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو میں دلی دکھ ہے اور افسوس ہے اس بات کا۔ آج سب سے پہلے تو کل کا جو چیئرمین سینٹ کا مارکا تھا، اس حوالے سے کرائے کے ترجمانوں کی زبانیں تیز گام کی طرح چل رہی ہیں، اور ایک نہیں 4 کرائے کے ترجمان اس الیکشن پر لب کشائی بھی کر رہے ہیں، زبان درازی بھی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو استعمال کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بدترین دھاندلی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینیٹر کا الیکشن تھا، اس بیلٹ پیپر میں 2 خانے تھے، ایک خانے میں نام تھا اور اگلے خانے میں ہنسا 1 کا یا 2 کا درج کرنا تھا۔ اب جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں خانہ 1 ہے اور اسی خانے میں نام درج ہے اور اسی خانے میں مہر لگنی ہے۔ اس لیے سینٹ سیکریٹریٹ سے جب وضاحت طلب کی گئی تو سینٹ سیکریٹریٹ نے اور سیکرٹری سینٹ نے علی قاسم گیلانی صاحب کو اور فاروق نائک صاحب کو یہ بات واضح کی کہ اس خانے میں کہیں بھی مہر لگ سکتی ہے۔ اب جب کوئی بھی ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹ کے ہال میں جاتا ہے تو سینٹ کے ہال میں اپوزیشن بینچز کے سامنے اور ٹریجری بینچز کے سامنے ایک بہت بڑا چارٹ پیپر آویزاں ہے، اس میں ہدایات درج ہیں، اور ہدایت یہ لکھی ہوئی ہے جو سینٹ کے رولز سے مطابقت رکھتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے امیدوار کے خانے میں مہر لگانی ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ خانے کے اندر کسی مخصوص جگہ پہ مہر لگانی ہے یا خانے کی بائیں مہر لگانی ہے۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت، یہ پلاننگ کے تحت الیکشن چوری کیا گیا، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صادق سنجرانی پوری رات پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا کرتے رہے؟ وہ جب صبح 5 بجے رخصت ہوئے تو کون سا ایسا کام تھا جو صبح 5 بجے وہ سر انجام دے رہے تھے؟ تو صادق سنجرانی صاحب، یہ ضروری نہیں تھا۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے جس طرح کل حلف اٹھایا، آپ کسی چوک میں اٹھا لیتے، الیکشن تو آپ چوری کر چکے ہیں۔ اور دیکھیے، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کی ججمنٹس موجود ہیں جس کے اندر یہ درج ہے کہ ووٹر کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، ووٹر کی انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے، اور جب کاغذ پہ یہ بات لکھی ہو کہ ووٹ کہاں درج ہونا ہے تو ابہام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ الیکشن تھا، کیمرے لگائے گئے، کیمرے نصب کرنے کے بعد جس طریقے سے یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے، ہمیں بڑی امید ہے کہ جو پی ڈی ایم ابھی فیصلہ کرے گی ہائی کورٹ جانے کا، آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ میں جائیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ وہاں سے انصاف ملے گا اور یہ الیکشن کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اور شبلی فراز صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز ہے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم یہ الیکشن ریگ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سینیٹرز کو، کوئی سینیٹر بکا نہیں، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اسی وجہ سے یہ جعلی طریقے سے ووٹ ریجیکٹ کیے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں ہی پولنگ ایجنٹ تھا۔ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر نے اگر کوئی 19-20 کی غلطی تھی، وہ ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ انٹینشن پہ یہ ووٹ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کہا۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک کا ہنسا نام کے بالکل ساتھ لکھا ہوا تھا ہمارے بھی ایک ووٹ پہ اور ایک شیخ حفیظ کے بھی ایک ووٹ پہ، وہ دونوں ووٹ مانے گئے۔
تو یہ کل ریٹرننگ افسر جو فنکشنل لیگ سے جن کا تعلق ہے، نہ ان کو قانون کی کوئی سمجھ تھی، نہ ان کو ضابطے سے کوئی سروکار تھا، انہوں نے اپنے اتحادیوں کی مدد کی ہے، انہوں نے بدترین ریگنگ کی ہے، اور یہ کوئی عام الیکشن نہیں تھا۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن چوری کرنے کا مطلب یہ ہے ایوان بالا میں آپ نے یہ چوری کی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ باقی جو کرائے کے ترجمانوں کی جہاں تک بات ہے، تو کل فردوس عاشق کو ایک کونے میں بٹھایا ہوا تھا اور شہباز گل دوسرے باکس میں تھا، تو یہ آپس کے ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ شبلی فراز شہباز گل سے کلام کے روادار نہیں ہیں، شہباز گل فردوس سے کلام نہیں کرتا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تین مختلف سٹیٹمنٹس ایک ایشو کے اوپر آتی ہیں۔ آپس میں وہاں پہ لڑائی ڈلی ہوئی ہے، ایک باکس میں نہیں بیٹھ سکے۔ کل جب میں نے وہاں پہ دیکھا گیلری سے، تو شہباز گل ایک باکس میں تھے، اس باکس میں فردوس کو اجازت نہیں تھی، وہ دوسرے باکس کے اینڈ پہ بیٹھی تھی۔ تو ان کی آپس میں بالکل اتحاد نہیں ہے اور آپس میں لڑائیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ پارلیمانی پارٹی شدید تنگ ہے۔ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دیا، وہ بالکل اس حق میں نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ جس طرح زور زبردستی کر کے اعتماد کا ووٹ لیا گیا، عمران خان صاحب کو شرم بھی آنی چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے، وہ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں۔ عطا صاحب، آپ نے بھی بات کی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، اس سے ایک رات قبل نواز شریف صاحب کا ایک بیان آیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت آگے بڑھا یا نہیں بڑھا۔ مریم نواز کو جو ہے نوٹس بھی، ایک تو ان کے جو دوبارہ ضمانت کے اوپر کر دیا گیا کہ انہوں نے رجوع کیا، اور منڈے کی اس کی ڈیٹ بھی لگ گئی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز پی ڈی ایم میں آپ کو لانگ مارچ میں شامل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور حمزہ شہباز کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اب حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ان دونوں کی آپس کی جو ہے چپٹی سامنے آئے گی اور اب ایک بندہ ان دونوں میں سے باہر ہوگا۔ دیکھیے، جماعت میں ہر کسی کا رول بالکل واضح ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز 1 اور 1 11 ہیں، اور دونوں مل کے انشاءاللہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے۔ نیب جو مرضی کر لے، چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی میرٹس پہ بیل ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی تھی، وہ میرٹ پہ دی تھی، اور تمام تر چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے نیب کی ڈویژنل بینچ نے وہ بیل دی، اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آیا۔ نیب کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت پڑی، جبکہ بیل ہائی کورٹ نے گرانٹ کی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے، آٹا چوری نظر نہیں آتی، چینی چوری نظر نہیں آتی، ادویات کی چوری نظر نہیں آتی، اور سیاسی انتقام نظر آتا ہے۔ اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو یہ ہائی کورٹ گئے ہیں آج، اور قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ چودھری شوگر مل کیس کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف۔ کورٹ ان کو جب بیل دے رہی تھی تو یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک دن بھی زندگی میں پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، تو وہ نیب کے زمرے میں کس طرح آتی ہیں؟ اور نہ صرف یہ، ان کے خلاف ایک دھیلے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، تو یہ نیب کی اوچھت کنڈیر، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور اس کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی۔ یہ فرمائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی غلط ہوا، عبدالغفور حیدری صاحب کیوں ہارے؟ وہ 7 ووٹ وہی جو غلط ہوئے تھے وہ حیدری صاحب کو پڑے۔ اور میرا دوسری بات کریکشن کر دوں کہ شاید مظفر حسین شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، ان سے بہتر پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پارلیمانی امور اور پارلیمانی قواعد جانتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو مظفر حسین شاہ صاحب نے جس طریقے سے کنڈکٹ کیا، اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، سینٹ کے رولز پڑھ لیتے، اور بطور پریزائڈنگ افسر ان کو چاہیے تھا کہ جن چارٹس پہ ہدایات درج تھیں، یا اس کی تصحیح کراتے یا اس کو اتار دیتے، یا تو پھر انہوں نے سازش کی ہے کہ انہوں نے جان کے وہ ہدایات درج کی کہ تاکہ ووٹ ضائع ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ممبران کو بتا دیا ہو کہ آپ نے ان ہدایات پہ عمل نہیں کرنا۔ جہاں تک دیکھیے آپ کی دوسری بات ہے، دوسرا سوال جی غفور حیدری صاحب کا جہاں تک سوال ہے، تو دیکھیے جب آپ چیئرمین کا الیکشن ریگ کر کے ہروا دیں تو اس کا امپیکٹ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کا ڈائریکٹ اثر ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ پڑا، اور ہم انشاءاللہ کورٹ جائیں گے اور اس معاملے کو اس طرح چھوڑیں گے نہیں۔
لانگ مارچ کے حوالے سے آنے والے ہفتے میں مسلم لیگ نے اپنی میٹنگ کال کی ہے. تمام ڈویژنل صدور، تمام ڈسٹرکٹ کے صدور کو بلایا جائے گا، تنظیمی عہدیداروں کو بلایا جائے گا اور اس کی مکمل تیاری کے حوالے سے ہدایات جاری کی جائیں گی. تمام لیڈرشپ ہماری موجود ہوگی اور اس ضمن میں بشاورت بھی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے، احسن اقبال صاحب سے، تو باقی قیادت بھی موجود ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کو اس پہ مفصل بریفنگ دی جائے گی. بہت شکریہ. آپ نے سینٹ سے جب معاملات بڑے آگاہ کیے شہباز کو بتایا سڈنلی کیا ریئیکشن ہے دوسرا یہ کہ جیل میں موجودہ صورتحال کیا ہے ان کے انتظامات کے حوالے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا خبریں آ رہی ہیں کہ سینیٹر ہیں انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی ہے، تو ایسی بھی ہدایت کی گئی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب ان سے ملاقات کرنے آئے تھے، تو ان کو آبویسلی تشویش ہے اس بات پہ. انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح دھاندلی کی گئی ہے اور یہ الیکشن شفاف طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک نون لیگ کے سینیٹرز کی بات ہے تو دیکھیے 7 ووٹ جو نام پہ مہر لگی ہے، جب وہ بات غلط ہی نہیں ہے، ہم اس کو غلط تسلیم ہی نہیں کرتے، ہدایات درج تھیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے جان کے کوئی ایسا کام کیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جب اس کھانے میں مہر لگی ہے وہ ویلڈ ووٹ ہے، وہ جس کا بھی ہو، جس جماعت سے اس کا تعلق ہو، تو یہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ حساب کریں گے. بہت شکریہ.